اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج مرخات 4 فروری 2023 ہے اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز جو ہے وہ سورہ النحل ہے. 16 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 98 ہے، 98، 16/98 اس سے کر رہے ہیں. اور یہ آداب قرآن کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ یہاں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ قرآن کریم کو شروع کرنے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ آداب ہیں. یہ علم الہی ہے اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے کوچ ایسا مرتب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جسے آپ آسانی سے اب جو ہے نا وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک لائف، اس انسان کی لائف میں ایک روح بیدار ہو جاتی ہے انسان کی. یہ آب حیات ہے. قرآن کریم کا سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا آب حیات ملتا ہے اس سے. تو یہ آداب قرآن میں سب سے پہلے جو فرسٹ ادب ہے قرآن کریم کی طرف آنے کا، شروع کرنے کا، یہ 98 ہے. سورہ النحل سورہ نمبر، اس کی آیت نمبر 98 ہے، جس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کہ جب بھی آپ قرآن کریم پڑھائیں، شروع کریں، قارا ریڈنگ کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سب سے پہلے آپ نے اللہ کی پناہ اختیار کر دی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں. یعنی یہ آداب قرآن کا فرسٹ ایٹیکیٹ یہ ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، پڑھایا جائے، تو آپ نے فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، بس آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ من الشیطان الرجیم. یہ جو نیگیٹو فورسز ہوتی ہیں نا، ان کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. یہ شیطان جو ہے نیگیٹو ہے، یہ نمائندہ ہے نیگیٹو فورسز کا. جو منفی فورسز ہوتی ہیں انسان کے اوپر نا حملے کرتی ہیں، کیونکہ جہاں بھی خالص قرآن کھلے گا یہ آپ اس کا لازمی وہاں آنا ہوتا ہے. شیطان حملہ ہی ادھر کرتا ہے جہاں اس کو پتا چلے کہ یہ تو نکل رہا ہے میری حد سے. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ہمیں یہ گائیڈنس دی ہے کہ آپ جب بھی قرآن مجید شروع کریں تعوذ سے کریں، اللہ کی پناہ اختیار کریں. یہی طریقہ ہے بچت کا اس شیطان مردود سے. یہ نمبر 1 ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر ہے سورہ الاعراف ہے، 7 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی، اس کی آیت نمبر 204 ہے. میں نے پہلے بھی بیان کی 2 دفعہ. آیت نمبر 204 دوسرا ایٹیکیٹ یہ ہے قرآن کا، کیونکہ یہ علم الہی ہے، مولا کا کلام ہے، ہمارے خالق کا جس نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کار کا کلام ہے. کسی بندے کا یا کسی یعنی عام جو لوگ ہوتے ہیں یا جتنا مرضی اس کے پاس علم، ان کا کلام نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ باری تعالیٰ نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے اور ان کی وسادت سے ہی ہم تک پہنچا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. دوسرا ایٹیکیٹ یہ ہے، یہ آیت نمبر 204 میں نے بتائی، نوٹ کر لیا. قرآن کریم سامنے ہو تو بہت ہی آپ کو فائدہ پہنچے. یہ 7/204 ہے. اس میں بھی دوسرا ایٹیکیٹ یہ ہے اس کا کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن کریم پیش کیا جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب آپ کو پڑھانے والا قرآن پڑھائے، سمجھائے، ریڈنگ کرے، پیش کرے تمہارے اوپر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ نے دل کی کھڑکیاں اور کان کھول لینے، دماغ کے کان کھول لینے، نہایت ہی غور سے ود فل کنسنٹریشن، فل ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ نے وہ بات سننی ہے، اللہ کا کلام سننا ہے، توجہ دینی سب سے بڑھ کر، اور وَأَنصِتُوا کرنا. آپ نے نہایت خاموشی سے، عاجزی سے، انکساری سے اس اللہ کی باتوں کو سننا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سننے سے آپ کے اوپر، یعنی ہمارے اوپر، اللہ تمہارے اوپر رحمت آئے گی. رحمت شروع ہی یہی سے ہوتی ہے، قرآن ہے ہی رحمت. ویسے آپ جتنی ہماری دعائیں کرتے رہے، دعاؤں سے نہیں بات بنتی. دعاؤں سے یہ ہے کہ جب آپ اس کو سنیں اور اس کی بات پر عمل کر کے دیکھیں، آپ وہی رزلٹ آئے گا جو یہ کہہ رہا ہو. تو یہ 2 تو میں نے آپ کو بتا دیے. اب آج سے ہم ایک نئے شروع کر رہے ہیں طریقہ کار کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنا،
جس کو میں نے بڑی مدت لگی اس کے اندر، یعنی آپ کو زیادہ نہیں جانا پڑے گا کہیں، آپ کو جیسے مجھے جانا پڑا، بہت جگہوں پر جانا پڑا، بڑی کتابیں، بڑے لوگوں سے واسطے مکالمے کر کے، اور ایک عرصہ زندگی گزر گیا اس میدان میں، اس اللہ کے علم کو سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے۔ تو جنہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی، میں چاہتا ہوں کہ آگے اس کو جو ہے نا پروموٹ کیا جائے، عام لوگوں تک اس کا جو پانی ہے آب حیات پہنچایا جائے، اور یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ جب کسی کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ قرآن کیا ہے، اس کو آگے پھیلائے، ومن بالغا، اس کی تشہیر کرے، اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا کہ جیسے جیسے ان کے پاس وحی آتی تھی ویسے ہی آپ صحابہ کو بٹھاتے تھے ادھر، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے ذہنوں میں ڈالتے چلے جاتے تھے، اور اس کو پریکٹیکل بناتے تو وہ ان کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ یہ وہ کتاب ہے یہ جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو میں نے آپ کو نوٹ کر لیں، آپ چیزیں بعد میں دیکھ لینا، کہ سامنے نہیں پڑھا قرآن تو بعد میں آپ ضرور دیکھیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ 28 کی بھی لے لیں، ایک آیت ہے 28 سورہ القصص ہے یہ، اور اس کی آیت نمبر 85 ہے، 85، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن، بہت عظیم آیت ہے یہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے فرض کیا ہے اے رسول آپ پر، ان الذی فرض علیک، قرآن کو فرض کیا ہے اے رسول آپ کے اوپر، اور اس کے ذریعے ہم پر فرض ہے، یعنی رسول اللہ کے ساتھ رسول اللہ کے بعد ہمارے پر بھی یہی فرض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا تھا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی ہم باؤنڈ ہے اس قرآن کریم کی اطاعت کرنے، اور اس سے کیا ہوگا، اللہ ہمارا لارا ادو کا الی معاد، یہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ آپ کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا کہ توحید الہی، اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے اس معاشرے میں، دنیا کے اندر اللہ کا نظام، اللہ کی کبریائی کو عملی طور پر نافذ کرنا، یہ تھا الٹیمیٹ گول جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور مومن کا بھی یہی گول ہونا چاہیے، اس کا بھی یہی اس کا مطمع نظر ہونا چاہیے کہ قرآن کی آواز جو ہے، قرآن کا عملی نظام جو ہے دنیا میں ہمارے معاشروں میں لاگو ہے۔ تو فرمایا قل، اے رسول آپ فرمائیں کہ ربی اعلم من جاء بالہدی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول آپ کہیں یہ بات کہ اللہ جانتا ہے ہدا کون لے کر ہے، ہدا یہ قرآن ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے جو ڈیریلڈ ہے، ضلال مبین، صدارت مبین یعنی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کو اللہ بتا دے گا، اللہ جانتا ہے یہ بات۔ تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کو میں رکھتا چلا جاتا ہوں انشاءاللہ، تو آگے پھر اس کے جو کورسز کے مختلف ٹاپک ہے وہ آپ کے سامنے کھلتے چلے جائیں گے، سمندر کھلیں گے آپ کے سامنے علم الہی کے انشاءاللہ تعالی۔ آپ اپنے جتنے سچے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بیٹھیں گے، سنیں گے نا، یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے جو ہمیں نہیں بتایا گیا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، کسی نے بتایا ہی نہیں۔ ادر دین قرآن تو بہت کچھ بتایا گیا، بتایا جا رہا ہے ادر دین قرآن، یا قرآن کے ساتھ ساتھ خالص قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ نے یہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کو کیا کہا اللہ نے، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر آپ کو 104 میں دے رہا ہوں، 104 سورہ الانعام۔ اصل میں پہلے آپ کو تعارف ہی کرانا ہے قرآن مجید کا، واٹ از قرآن۔ ابھی آشا چلتے ہیں آگے، تو آپ دیکھیں یہ قرآن اپنا تعارف خود کراتا ہے، مکمل ہسٹری رکھتا ہے اپنے اندر، اتنی یہ عظیم کتاب ہے، دنیا کی کوئی کتاب نہیں جو اپنے اندر ہسٹری رکھتی ہو، اپنا جو اوریجن بتاتی ہو، کہاں سے آئی ہوں، میرا پرپس کیا ہے، کس پر نازل ہوئی ہوں، میری لینگویج کیا ہے، اور میرا مطمع نظر کیا ہے، ایک ایک چیز واضح بتاتی ہے یہ کتاب۔ تو اس کا تعارف ہی آج پہلے جو ہم نے شروع کیا ہے، یہ تعارف ہے قرآن ہی سمجھ لیا، یہ انٹروڈکشن آف قرآن ہی کی بات انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ ہمارے سورہ الانعام 6 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ ہمارے قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ ہم نے، یعنی اللہ ہمارا کہ قد جاءکم، اب یعنی یہ بات ہمیں
اچھی طرح گراسپ کریں گے کہ آ گئی ہمارے پاس بصائر، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بصائر آ گئے. بصائر کہتے ہیں لائٹس کو، کمکموں کو. روزے روشن کی طرح ایاں بین کلیئر کٹ واشکاف الفاظ میں ہمارے پاس کلیئر کٹ پیغامات آ گئے جو خود بھی روشن ہے، جو اس کے ساتھ وابستہ ہوگا اس کو بھی روشن دے دیں گے، روشن کر دیں گے اس کو. تو اللہ کہتا ہے یہ بات جو ہے نا، قد جاءکم آ گئی تمہارے پاس بصائر، یہ لائٹس ہیں. تھوڑا سا آن کریں دیکھیں آپ کے اندر کیا اللہ تعالیٰ ارتعاش پیدا کرتا ہے. تو میں ربکم تمہارے رب کی جانب سے، رب ہوتا ہے ربوبیت کرنے والا، پرورش کرنے والا، فیڈ کرنے والا، رب اسے کہتے ہیں. تمہارے رب کی جانب سے بصائر آ گئی ہیں. اب یہ ہے کہ فمن ابصر فلنفسہ، بس جو کوئی چاہتا ہے اپنی ذات کو جگمگانا، اس کے ساتھ جڑنے سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے اس کی ذات جو ہے فلرش کر جائے گی، وہ بھی جگمگا جائے گی. فمن ابصر، چاہتا ہے کوئی بصیرت لینا اس سے، تو اس کا فائدہ فلنفسہ ہی، اس کی ذات کو پہنچے گا. اب آہستہ آہستہ میں آپ کو تھوڑا کر کے نا عربی کا یہ جو الفاظ ہے نا، قرآنی الفاظ جو ہے، تھوڑا کر کے آپ کو بھی انشاءاللہ میں سمجھاتا چلوں گا. یہ جا کا مطلب آنا ہوتا ہے، ذاہبہ کا مطلب جانا ہوتا ہے. بشک اب لکھتے جائیں ساتھ تھوڑی چیزیں. جا آگے آنا، ذاہبہ جانا. جا اکم، کم یعنی بنی نوع انسان کی بات کر رہا ہے اللہ تبارک. کا کہتے ہیں، کا کا مطلب ہوتا ہے تم، اور کما دو ہو تو دونوں کہتے ہیں، ان کو بھی تم کہتے ہیں. لیکن کم آئے تو ہیومینٹی آندا ہو، یہ اس کا اس طرح وہ واحد جمع چلتی ہے. آپ کو بہت جگہ ملے گا کم کما کم کا یہ بہت جگہ ملے گا. تو اس کا ایک سمجھ لیں، کا ہو تو ایک بندہ ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں یو کہتے ہیں. کما عربی میں دو کو کہتے ہیں، دو بندے ہوں یا دو عورتیں ہوں اس کو دو، یہ دو چیزوں کو کما کہتے ہیں. اور کم کہتے ہیں جو زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، ان کو کم کہتے ہیں. تو تم سب کے پاس اللہ کہہ رہا ہے آگے پھر من ربی کم، یہ کم آ گیا، پھر بہت جگہ آئے گا، ہزاروں جگہ آئے گا. یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں تھوڑا کر کے نا آپ کے اندر ڈالتا جاؤں گا چیز. عربی سیکھ لیں گے آپ، کوئی مسئلہ اللہ آپ کو کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر یہ قرآن کریم کے اندر سب کو جو اس نے سمو دیا، اس کے اندر اس کی گرامر بھی اس کے اندر ہے، اس کی جو عربی جو ہے الفاظ کی ڈکشنری اس کے اندر ہے. اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ جنہوں نے تحقیق کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 80,000 الفاظ پہ مشتمل یہ آیات ہیں قرآن کریم، 80,000. اور وہ جو الفاظ ہیں ان کے آگے روٹ ورڈ ہے، پھر جہاں سے وہ چلتا ہے لفظ، وہ بھی اس کے اندر ملے گا انشاءاللہ. یعنی تھوڑا سا آپ میرے ساتھ چلتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس تو سمندر آ جائیں گے انشاءاللہ علم الہی کے، اور جلدی بھی آ جائیں گے، یہ نہیں کہ بہت دیر لگے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے فمن ابصر، فا کا مطلب پس، بہت جگہ پہ فا لگا ملے گا آپ کو قرآن کریم. فا کا مطلب دل، پس. من کہتے ہیں جو بندہ، من جو بندہ ابصر، اس سے بصیرت حاصل کرے گا، اس سے لائٹ لے گا، تو فالی نفس سے ہی، یہ فا پھر آ گیا، بس اس کی ذات کو. نفس کہتے ہیں ذات، انسانی ذات جو اس کے اندر بیٹھی ہے. ظاہر ایک باڈی، ایک اس کے اندر ذات ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے انسان. تو اس کی جو انر سیلف ہے جسے ہم روح بھی کہتے ہیں، اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور آگے کہتا ہے من پھر وہی کہ وہ جو بندہ آمیہ بھی آئے گا، بہت زبر آمیہ کے لفظ آئے گا، آمیہ اس طرح کے لفظ آئیں گے. اس کا مطلب اندھا، ومن عامیہ کہ جو اندھا رہنا چاہتا ہے، یعنی اس کی طرف نہیں آنا چاہتا، بلائنڈ رہنا چاہتا رہے، تو اس کا نقصان فاعلیہا، پس اسی کے اوپر اس کا نقصان. فا میں بار بار یہ نقطے آپ سمجھیں، فا کا مطلب پس، پھر بھی کہتے ہیں اس کو، پس بھی کہتے ہیں، دین بھی کہتے ہیں انگریزی میں. ومن عامیہ جو چاہتا ہے کہ میں نے اس سے منہ موڑ رکھنا ہے، میں نے اس کی طرف نہیں آنا ہے، اس سے آپ کا کیا مسئلہ ہے. ومن عامیہ یعنی جو اندھے پن کا شکار ہونا چاہتا رہے، اور اس کا نقصان تو اسی کو اٹھانا پڑے گا نا. تو اللہ کہہ رہا ہے وما انا علیکم بحفیظ، رسول آپ کہ میں آپ کو دروغہ نہیں، حفیظ بھی مقرر ہو گیا، نگہبان ہی مقرر ہو گیا. وما انا علیکم بحفیظ، یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے.
کہ آپ کا کام ہے صرف یہ روشنیوں کو پہنچا دیں، یہ کمکموں کو، لائٹ کو آن کر دیں، جس کا چاہے اپنا کنیکشن لگا لے، ساتھ اس کے نہیں چاہتا نہ لگا، ہم اس کے اوپر نگران یا دروگے نہیں ہیں، کوئی گارڈ وغیرہ نہیں ہو گئے۔ تو اس طرح یہ اگلے آدمی، اس کو بھی آپ بڑے غور سے سن لیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے، اگر میں جلدی کر رہا ہوں تھوڑا سا بشا مجھے روک دیا کریں، کوئی سمجھ نہ آئے پھر بھی آپ پوچھتے ہیں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں آپ۔ یہ طریقہ اس کا کیا ہے سمجھنے کا، یہ ہے میتھڈالوجی آف قرآن، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن۔ یہ میتھڈالوجی ہے قرآن کریم نے 105 یہ آیت نمبر ہے سورہ الانعام کی، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، کہ بس ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اسی طرح اللہ ہمارا ہے نصرف الآیات، یہ نصرف ہے نون، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے نون، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم، جیسے نحنو ہے، نحنو انا بھی اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے، نحنو بھی اپنے آپ کو کہتا ہے قرآن کریم میں، اور جو نحنو کا نون ہے نا، یہ سمجھ لے وہ نحنو ہے۔ کذالک نصرف الآیات، ہم آیات کو مختلف طریقوں سے نا، جسے کہتے ہیں گھما گھما کے ریپیٹڈلی لے کے آتے ہیں سامنے۔ نصرف الآیات، قرآن کریم میں ایک آیت میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے تو اس کو کئی جگہ پر وہ لائے گا، اور اس کے وہاں شیڈ ہوگا، اس کا ایک اپنا مقام ہوگا جس جگہ پر وہ آیت آئے گی۔ تو جب ساری آیات کو آپ اس موضوع کی آیات کو اکٹھا کریں گے تو بہترین آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا، اسی وقت بہترین پکچر بن جائے گی۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، سو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، آیات کو پھیر پھیر کر اس کو نا ریپیٹڈلی لاتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، سننے والا کیا ہوتے ہیں، جو سامنے سن رہا ہے، کہ درستہ، کہ آپ نے حق ادا کر دیا، کمال کر دیا، یعنی اس قرآن کریم کو، یہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، کہ وہ کیا ہوتے تھے صحابہ کہ جی آپ نے حق ادا کر دیا۔ درستہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ نے اس باتوں کو لے کے آنا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا ایک درس میں کہ دارسا کسے کہتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیں کہ درس کیا ہوتا ہے۔ یہ جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں میں جب فصل پک جاتی ہے نا، خاص طور پر گندم کی فصل، تو پھر وہ کسان کیا کرتے تھے کہ بھریاں باندھتے تھے، گانٹھیں، وہ منوں کے حساب سے ہوتی ہیں، ایک بھری ہوتی ہے، سو بھری کہتے ہیں، وہ جو گانٹھ باندھتے تھے نا، وہ جو چھٹا اترتا ہے تو اس کو ایک جگہ کٹھی کرتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں جب پھر اس میں سے دانے نکالتے تھے اس کو پھر لٹاتے تھے زمین کے اوپر، ان کو بچھاتے تھے۔ اب بھی ایسے ہی ہے، اب جائیں دیکھیں دیہاتوں میں آپ کو مل جائیں گے، یا ویڈیو کم از کم مل جاتی ہے بہت زیادہ اس قسم کی دارسا جو ہے، یعنی وہ جو سارا سسٹم ہے وہ نظر آیا تھا وہاں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اس کے اوپر پھر بیلوں کی جوڑی کو باندھ کے اور پیچھے اس کے تھوڑا سا کوئی ویٹ یا ایسا کوئی لگاتے تھے، اور بھاری بھرکم سا، جس سے وہ کھینچتا تھا، اس کو بیل اس کو کھینچتے تھے، اس بزر کو پیچھے جو لگا، اور ساتھ ساتھ کسان بھاگتے ہیں اس کو۔ اب دیکھیں بڑا زبردست پروسیس ہے وہ۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا، جب اس کے اوپر وزن ڈالتے تھے اور بھاگتے تھے اوپر اس کے یہ جانور جو بیل، تو وہ اس میں سے بھوسا ایک طرف ہو جاتا ہے، توڑی سے کہتے ہیں، اور گندم کے دانے ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، نیچے سے گندم نکل آتی ہے، وہ عجیب دیکھنے والا وہ ہے سسٹم وہ۔ تو جو گندم آتی ہے وہ دراصل اس کے اندر وہ حق ہوتا ہے، وہ فیکٹ ہوتا ہے جو انسانوں کے کام آتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس طرح آیات کو بار بار سامنے لائیں گے ریپیٹڈلی، تو آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ سمجھ آ گئے، کمال کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ہے انداز قرآن کریم کو سمجھنے کا۔ سننے والا کہہ اٹھے وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور دراصل سارا سسٹم وہ جو تھریشنگ کرنا ہوتی ہے، یعنی آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، پہلے وہ بیج لگاتا ہے کسان، اور اس کے بعد پھر اس کی راکھی کرتا ہے، 6 بات کم کم کتنی اس پر فیزز آتی ہیں اس فصل کے اوپر، پھر اس کو دانا نکالنا، وہ ایک سائڈ پہ کریں، سارا پروسیس جو ہے اس کو دارسا کہتے ہیں، یہ ہے درس کا۔ تو آگے ہے کہ وَلِنُبَيِّنَّهُ، اور وہ جو اس کے اندر بین بات ہوتی ہے نا، ثبوت ثابت کیا کرنا بھی سارے کچھ میں، وہ دانا وہ حق ہے، یعنی وہ بات کی تہ تک پہنچ کے اس کو سامنے نکھار کے بیان کر دینا، اس کو دارسا کہتے ہیں۔ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، یہ کس قوم کے لیے، جو علم رکھتی ہے امتوں۔ تو قرآن کریم کو سمجھنے کا انداز جو ہم نے انشاءاللہ سیکھا ہے ہم نے، تو یہ ہے کہ آپ اس طرح آیات کے اندر سے گھسیں، آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ حق جو بات کہنا چاہ رہا ہے اللہ، وہ کھل کے سامنے آ جائے اور انسان کا میرا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، ویل ڈن۔ تو یہ ہے، یعنی 105 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سمجھنے کا یہ طریقہ کار، میتھڈالوجی آف قرآن کہتے ہیں اس کو،
ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. یہ بنیادی اصول میں چند آپ کے پاس سامنے رکھے ہیں. قرآن کریم کو دل کی گہرائیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں ہم سب، انشاءاللہ تو سمجھ آئے گا. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں 4 مقامات ہیں، اب نوٹ کر لیں. سورہ القمر ہے، سورہ القمر کی 4 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کا آسان. قرآن کریم کی کوئی آیت کسی ایک لفظ کے اندر بھی یہ بات نہیں ملتی ہمیں کہ قرآن مشکل. یہ صدیوں سے پراپیگنڈا کیا گیا اس کے خلاف کہ قرآن بہت مشکل ہے، قرآن بہت مشکل ہے، اس کے لیے اتنے علوم چاہیے، اتنے علوم چاہیے. تو پھر وہ کون سیکھے گا علوم؟ اس لیے قرآن کریم آسان. قرآن کو میں نے بتایا نا، قرآن سے سمجھیں گے انشاءاللہ، یہ سکھائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے، یہ بہت بڑا ہمارے اوپر اور آپ پر بھی ہو رہا ہے. آپ کو وہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جو ہمیں کرنی پڑے گی. عمر کا 1 سال کا آگے اس کے اندر. تو یہ نہیں جسے کہتے ہیں پکی پکائی کھیر والا حساب اصحاب کے لیے. تو یہ 4 مقامات ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں. ایک تو یہ ہے سورہ القمر 54 نمبر 54 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ کو 17 ملے گی. طرح پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Hence indeed we made this Quran easy to bear in mind. Who then is willing to take it to heart? آگے 22 پڑھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Hence indeed we made this Quran easy to bear in mind. Who then is willing to take it to heart? آگے 32 پڑھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب آپ پڑھیں 40 پڑھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ 4 مقامات جو اس قرآن مجید میں سورہ القمر میں آئے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان تر کر دیا، آسان سے آسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر یہ کہ میسر بھی کر دیا، ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہے. یہ بھی اللہ کے رحمت ہے کہ مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے ہیں. یہ کتاب تو ہمیں وراثت میں مل گئی ہے نا، اب اس کو نہ دیکھنا وہ ہماری کمزوری ہے. تو اللہ ہمارا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی کہ اللہ کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، فار یور ریمبرنس، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے، اس سے رہنمائی کے لیے. ذکر میں سب کچھ چاہتا ہے، اور پھر یہ شرف و مجد بھی عطا کرتی ہے. ذکر کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، ذکر کا بنیادی معنی تو قرآن ہی ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ 15/9 ہے سورہ الحجر آیت نمبر 9، کہ کیا اللہ نے کیا کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. تو بنیادی اس کا معنی ذکر کا تو قرآن ہے، لیکن ذکر کے اور معنی میں یہ شامل ہے یاد دہانی، نصیحت، شرف و مجد، آنر، یہ سب اس میں آتے ہیں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے کچھ سوچنے سمجھنے کا جس میں مادہ ہو وہ سیکھ لے اس کو. مشکل کیا ہے اس میں؟ اب ہم نے جو انشاءاللہ یہ کلاس، یہ جو کورس آپ کے سامنے آئے گا نا، تو آپ کو خود بخود یعنی 20 آیات ایک دن میں آپ کے سامنے آ جائیں گی، 20 مقام کے اوپر. مشکل ہی نہیں ہے یہ، اور آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، صرف آپ نے تھوڑا سا ذہن لگانا، آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنا جو توجہ ہے اس طرف مرکوز کرنے. حل میں مدّکر، کوئی ہے اس پر سوچنے سمجھنے والا. اور اسی طرح میں نے جو 4 آیتیں پڑھی ہیں نا، ابھی پڑھی ہم نے، تو اس میں 22 میں بھی یہی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بار بار لا رہا ہے اس بات کو، اور ان کی نفی کر رہا ہے جو کہتے ہیں قرآن مشکل بڑا ہے، مشکل بڑا ہے، سمجھ نہیں آتا. یہ سارا پراپیگنڈا ہے، نکلے باہر پراپیگنڈے سے. سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ کے فضل و کرم سمجھ آئے گا. اور آگے دیکھیں 32 میں بھی یہی فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور پھر 40 میں بھی یہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی آئے تو صحیح
اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح کوئی. اپنے تمام نظریات جو ہے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الواقعہ میں یہ بات سمجھائی ہے ہمیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو متحر جو لوگ متحر نہیں ہے نا ذہنی طور پہ گندے لوگ ہیں پرا گندا, یہ ان کے لیے تو نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون, یہ سورہ الواقعہ میں 77, 78 اور 79, 80 تک اور آگے پھر 82 تک 81, 82 اللہ فرما رہا ہے انہ لقرآن کریم. سورہ الواقعہ اس کی آیت نمبر 77. جی یہ 56 نمبر ہے سورہ. اس تک جائیں گے انشاءاللہ. وہ جو ہم صورتیں شروع کی ہیں نا ہم نے, یہ 7 کا سیٹ ہے پورا. قاف سے شروع ہوتی ہے 50 سے اور 56 تک یہ ایک سیٹ ہے. قرآن کریم کے اندر سیٹ چلتے ہیں, صورتوں میں سیٹس ہیں, صورتوں کے اندر وہ جو آیات ہیں ان کے بھی سیٹس آپ کو ملیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کتاب کیسے ہے, وہ خود ہی سمجھاتا ہے آپ کو ترتیب کے ساتھ. تو یہ اللہ نے فرمایا 56 کی 77, 77 انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. پہلے اپنا نظر تو پاک کرو, نظریہ تو اپنا صحیح لاؤ اس کے سامنے کہ یہ مشکل نہیں ہے. طاہر وہ ہے جس کا نظریہ توحید والا نظریہ, وہ اس کو چھو سکتا ہے, اس کی گہرائی میں تو وہی جا سکتا ہے. اور ناپاک ہمارے جیسے لوگ جو کروڑوں کی تعداد میں پھر رہے ہیں, کیا جائیں گے اس کے اندر. اور پھر وہ گمراہ کرنے والے کہ جی مشکل بڑا ہے, مشکل بڑا ہے, مشکل بڑا ہے. یہ پراپیگنڈا ہے جو صدیوں سے کیا گیا. اس کے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی. اللہ کہتا ہے لا یمسہ, نہیں مس کر سکتے وہ الا المطہرون, مگر وہ جن کی فکر و نظر پاک ہو, جن کے اندر علائشیں نہ ہو, جو پہلے اپنے اندر ٹھونس کے رکھے ہیں انہوں نے نظریات, وہ کیا سمجھے گا قرآن کو. ان کو فائٹ پہ کرنا پڑتا پہلے, اور قلب سلیم لے کے آنا پڑتا ہے اس بارگاہ کے سامنے. اور کہتا ہے کہ تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے نازل ہوگا. یہ ہر کوئی نہیں اس کو چھو سکتا. یہ جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی اور جس کے دل میں خواہش ہوگی سیکھنے کی, جو پہلے یعنی معیشہ انسان کی طرف سے ہونا ہے. چاہت تو کرے کہ میں نے سیکھنا ہے, میں نے اس سے فیض لینا ہے, تو دے دے گا وہ. تو اس طرح میں نے بتایا کہ یہ 4 مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان 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 کر کے جو ہے وہ بتائی ہے بات. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں سورہ مریم کی ایک آیت دیکھ لیں, 19 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 97 ہے. پڑھ لیں تعالیٰ. یہ سورہ 19 ہے, مریم نام ہے اس کا. اور ایسے ایسے مقامات سے آپ گزریں گے جو صدیوں میں جو انسان الجھنوں میں پھنسا ہوتا ہے نا, 1 سیکنڈ میں وہ مسئلہ حل کرتے یوں کھل کے سامنے آتا ہے آپ کو. یہ ہے اس کا یہ سمجھنے کا انداز. یہ پڑھے 97 نمبر طٰہٰ. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. And only to this end have we made this divine book easy to understand in thine own tongue, O Prophet, so that thou might convey thereby a glad tiding to the God conscious and warn thereby those who are given to futile contention. اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. میں نے بتایا نا آپ کو, ذرا لفظوں پر غور کریں گے نا, ہم بہت سارے لفظ بولتے ہیں اردو میں. فا یہ لگا ہے, انما اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں, یہ فیکٹ ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ کہ اللہ نے آپ کو یہ آسان کر دیا, قرآن آپ کے لیے میسر کر دیا آپ کو. کسے اس کی ٹانگ, کون سی ٹانگ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی. بِلِسَانِكَ کا جو ہے نا پروناؤن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رسول ہم نے آپ کی جو لینگویج ہے, جو ٹنگ ہے, اس میں اس کو ہم نے آسان کیا ہے, کیونکہ عربی جانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب تھے, تو انہی کی زبان میں بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ وہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ, اس کے ذریعے بِهِ قرآن ہے, بِهِ مطلب قرآن کے ذریعے کیا کرو, بشارت دے دو. لِتُبَشِّرَ بِهِ کن کو دینی ہے؟ المتقین, بِهِ المتقین, یعنی جو ابائڈ بائی کرنے والے افراد ہیں, قانون توڑنے والے نہیں,
اللہ کے قانون پر چلنے والے، ان کو بشارت دے دو. اور اس قوم کو وَتُنذِرَ بِهِ، اس کے ذریعے آگاہ کرو کس کو؟ قوم لُبدا. یہ جھگڑالو جو قومیں ہوتی ہیں نا، خام خواہ بحث باسے کرتے چلے جانا، ان کے حوالے سے بتایا کہ یہ جھگڑالو قوم ہے، تو ان کو اس کے ذریعے انصار کرو. جیسے ہمارا حال ہے، ہم بھی لوگ قوم لبدا میں شامل ہیں، جھگڑے پہ فوراً اتر آتے ہیں بجائے اس کے بعد کو سمجھے نہیں. تو لہذا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُبْدًا، ایسی قوم جو یعنی جو حقائق کو ماننے سے انکار کرتی ہے، ریزننگ کی بات نہیں کرتی اور جھگڑے میں اتر آتی فوراً بحثوں اس کو آگاہ کرو اس کے ذریعے. یہ کہہ رہا ہے قرآن. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنی آیات آ گئی، کون سی مشکل لگی اس میں بتا دیں مجھے بات. یہ آپ کے پاس ابھی میرا خیال ہے 10 سے اوپر ہی آگے ہوں گے آیات، 10-15 آیات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور آپ اتنی آسانی، یہ 600 آیات ہیں، اگر 10-10 15-15 20-20 5-5 آیات بھی روز سیکھیں نا تو کیلکولیٹ کریں مہینے میں کتنا آپ کے پاس نالج آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ آسان ہے، قرآن مشکل نہیں ہے. اب میں بتاؤں تھوڑا سا اس کا مزید تعارف آپ کے سامنے لاتا ہوں. کتنا بہترین یہ تعارف کرتا ہے اپنا. یہ دیکھیں ذرا، یہ سورہ نا الشعراء ہے، 26 نمبر سورت ہے، اور اس کی 26 سورت ہے. اس کی آیت نمبر آپ طرف 191 پڑھیں. دیکھیں تعارف کا کمال تعارف ہے. یہ ایسی کتاب تو کہاں سے ملے گی ہمیں؟ ایسی کتاب 191، یعنی آج جو ہمارا لیکچر شروع ہے یہ تعارف قرآن کے حوالے سے ہے، اور اس کے مضامین، اتنے مضامین سبجیکٹ اس کے اندر ہے کہ ہزاروں سبجیکٹ ہوں گے اس کے اندر، اور لیکن بڑے طریقے سے سمجھ جائیں گے. یہ میں آپ کو اس طرح سمجھ لیں، یہ جو انداز ہے نا شروع کیا ہم نے، یہ گہرا بہت ہے قرآن کریم، گہرائی بہت ہے اس کے اندر. لیکن یکدم تو آپ کو گہرائی میں نہیں لے جانا. یعنی جو بندہ ایک سوئمنگ سیکھنا چاہ رہا ہے، بچہ چھوٹا، اس لیے ارادہ انہوں نے تالاب بنائے ہوتے ہیں. یہ آپ جائیں نا سوئمنگ پول پہ، جو بہتر جنہوں نے سیٹ اپ ہوتا ہے نا، پہلے چھوٹے بچوں کا علیحدہ ہوتا ہے، ان کو پہلے اس میں اتارتے ہیں آہستہ آہستہ، اس کو پھر انسٹرکشن دی جاتی ہے ساتھ ساتھ بچوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ بڑے تالاب کے لے آیا جاتا ہے، گہرے پانی، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ سمندر میں جا کر ڈائیو لگاتے ہیں. پہلے آپ سیکھیں، تھوڑا کر کے آپ سیکھ لیں گے نا، انشاءاللہ آپ کی وہ جو ٹریننگ ہے نا، ٹریننگ آپ کو وہاں تک لے جائے. تو یہ دیکھیں ذرا، پڑھیں ذرا 191. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. But verily thy sustainer, he alone is almighty, a dispenser of grace. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Now behold, this divine writ has indeed been bestowed from on high by the sustainer of all the worlds. Nazala bihir ruhul amin. Trustworthy divine inspiration has alighted with it from on high. Ala kalbika litakuna minal munzirin. Upon thy heart, O Muhammad, so that thou mayest be among those who preach. Bilisanin Arabiyyim mubin, in the clear Arabic tongue. Wa innahu lafi zuburil awwalin. And verily, یہ دیکھیں میرے بھائیوں، میرے نہایت ہی قابل احترام طلباء قرآن، یہ تعارف دیکھیں کیسا. ہم تو کئی دفعہ پڑھ گئے ہوں گے، روزوں میں بھی پڑھتے ہیں لوگ، قرآن کے کئی بار ختم کرتے ہیں. ان آیات کا ہمیں کبھی ادراک آیا ہوا ہی نہیں کہ یہ کیا لکھا ہے. یہ تعارف ہے، قرآن کریم کا تعارف کرایا ہے ان آیات کے اندر. اللہ ہمارا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ کا جو ہے نا، میں نے بتایا نا پروناؤن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے رب نے، کہ آپ کا رب جو ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا رب جو ربوبیت کرنے والا ہے، پالنے والا، فیڈنگ کرنے والا. رب کا مطلب یہ ہے، یہ آپ کا رب کی یہ حیثیت ہے، وہ العزیز بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. العزیز کہتے ہیں جس کے پاس تمام قوت و غلبہ، آل مائٹی سے کہتے ہیں، ہر قسم کا اقتدار، سوورینٹی، اور ساتھ وہ الرحیم بھی ہے. وہ ظلم کرنے والا رب نہیں ہے، رحمت کرنے والا، رحیمیت کرنے والا، انسانوں کے اوپر رحم کرنے والا، پوری کائنات پر رحم کرنے والا. یہ وہ آپ کا رب ہے. اس رب کی طرف سے یہ اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دیکھا کیا تعارف ہے؟ یہ قرآن کہاں سے ہے؟
رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے. وہ مخالفین یہی کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے پلے سے بنا دیا. تو یہ بات نہیں، وہ آئیں گی انشاءاللہ، ساری چیزیں آئیں گی ان دروس کے اندر. یہ جو ہم نے لیکچر شروع کیے، مخالفین کے اعتراض بھی آئیں گے، سارا کچھ آئے گا، اس کا جواب بھی آئے گا. کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا یہ نزول ہوا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے. یہ دیکھیں تعارف اس کا کہ کہاں سے ہے، یعنی کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس میں اس قسم کا تعارف ہو. تو آگے اللہ کہہ رہا ہے نازل بہ الروح الامین، اس کا وائبلٹی بتایا اللہ نے کہ کس طریقے سے نازل ہوتا رہا. یہ روح الامین کے ذریعے آیا نیچے، وہ ایماندار فورسز جو لے کے آئیں گے اس کو. تو آگے اللہ ہمارا ہے یہ نازل کہاں ہوا ہے، یہ دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت تعارف ہے. کہہ رہا ہے ہمیں کس پر نازل کیا، اعلی قلبک کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا ہم نے اس قرآن کو. اعلی قلبک کا، دیکھا سمجھ آ رہا ہے قرآن کے نہیں آ رہا؟ بتائیں مجھے. قلب کہتے ہیں دل کو، اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دماغ کے اوپر اس کو نازل کیا ہے اللہ نے. اعلی قلبک، اس کا پرپس بتایا ساتھ آگے. پرپس کیا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ اس کے ذریعے آپ آگاہی دے دیں، آپ لوگوں وان کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منذر بھی کہا گیا. رسول منذر ہوتے ہیں یعنی آگاہ کرنے والے، وانذر کہتے ہیں. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ آگاہ کر دیں، مارے نہ جائیں لوگ. یہ اب آپ کو سمجھ رہے یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ آگاہی مہم ہے اللہ کے کلام کے حوالے سے، تاکہ ہم ایسے ہی نہ مارے جائیں، سیدھے جہنم میں چلنے ادھر یہ نہ ہو. تو یہ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں آگاہی مل رہی ہے. اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ ان کو آگاہ کر دیں. اعلی قلبک لتکون من المنذرین، اور آگے اس کی زبان بتائیے کیا ہے، کس زبان میں نازل ہوگا. یہ دیکھیں ذرا، آج تک وہ پتہ نہیں چلا ان کی وہ جو تورات اور بائبل آئی تھی نا، ان کی زبان کا ابھی تک مسئلہ نہیں آ رہا وہ کون سی زبان میں نازل ہو. تو اللہ ہمارا بلسان عربی مبین، یہ تعارف ہے کہ اس کی لینگویج جو ہے زبان، یہ زبان عربی میں آیا. بھائی کتنا بہترین تعارف کروا رہا ہے اللہ کہ بلسان عربی مبین. یہ عربی زبان جو ہے وہ کلیئر کٹ واضح، وہ مبین کہتے ہیں کھلا دو ٹوک سمجھانے والی زبان. عربی زبان کے جو ہے نا معیار، وہ پوری دنیا کی لینگویج سب اس کے نیچے ہیں. اتنی واسٹ، اتنی فصیح البلیغ زبان کوئی زبان نہیں ہے دنیا کے اندر. بلسان، لسان کہتے ہیں لینگویج کو. عربی مبین، اس کی زبان جو ہے اس کی لینگویج عربی ہے اور مبین ہے، وہ کھلی ہے، دو ٹوک ہے. اپنے یعنی اس کا ہوتا ہے نا مدعا، یا اپنا معافی ضمیر بڑا کھل کے بیان کرتی ہے. اور اس کے متعلق تو اللہ کیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اس قرآن کے متعلق تو پہلے جو وہی ہیں یہ کتابیں آئی ہیں زبر الاولین، جو پہلے وہ جو انبیاء کے واقعات ہے یا کتابیں ہیں اس میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے اس کا کہ وہ کتاب ایسی ہوگی. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں کیسا بہترین تعارف کرایا اللہ نے. اور بھی آگے چلتے تھوڑا سا 2-3 آیتیں اور لے لیں، ابھی ٹائم پر ہے میرا خیال. یہ دیکھیں ذرا 47 نکالیں، 47 کی 24 47 ہے. یہ سورہ محمد ہے، نام ہی محمد ہے اس کا. اس کے آیت میں دیکھیں کہ اچھا بات یہ ہے کہ جب ہم اسے سوال کرتے ہیں نا کہ جب آپ کہہ رہے میں آسان بھی ہوں، مشکل نہیں ہوں، عربی زبان میں ہوں، یہ سارا، تو پھر ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ پھر یعنی آپ کوشچن کر سکتے ہیں اس سے کہ ہماری سمجھ پھر آپ کیوں نہیں آتے. تو آپ کوشچن کریں تو جواب دے گا آپ کو. یوں سمجھ ایسے جیسے بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور قرآن ہر بات کا جواب دیتا ہے، صرف ہمیں طریقہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ذرا 24 پڑھیں ذرا، 47 کی 24. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ہاں، will they not then ponder over this Quran or are there locks upon their hearts. ہاں یہ دیکھا جواب آ گیا. ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ مشکل ہو، مشکل تو اس نے کہا کہ نہیں میں آسان ہوں، تو پہلے جواب مل گیا ہمیں. اب ہم نے اس کے سامنے یہ سوال رکھنا ہے کہ پھر آپ سمجھ کیوں نہیں آتے؟ اب وہ جواب دے رہا ہے، کتنا زبردست جواب ہے. انسان دنگ رہتا ہے، جواب ایسا دیتا ہے وہ قرآن. اللہ کہہ رہا ہے
کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ کیسی بات کی ہے اللہ نے؟ کیا تم نے کوئی تدبر کیا ہے قرآن کے اوپر، غور و فکر کیا ہے؟ افلا یہ کوشچننگ انداز ہے، نہیں کیا تم نے، کیوں نہیں کیا تم نے؟ یتدبرون القرآن، یہ تدبر تو ہم عام لفظ بولتے ہیں نا، دوبر کہتے ہیں یعنی تہ تک پہنچنا، انویسٹیگیشن کرتے 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 جا کے معاملے کی تہ تک پہنچنا، پیچھا کرنا اس کا۔ تو کبھی تم نے کیا یہ کام؟ سمجھ کیسے آج؟ سمجھ تو آئے گا، تدبر تو کرو، عقل استعمال کرو گے تو سمجھ آ جائے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ اس کا روٹ ورڈ دابر ہے، دال بارا، یہ ہے روٹ ورڈ اس کا، بنیادی الفاظ اس کے اندر دوبر ہے، دال بارا دابارا، اور اس میں بہت ساری مثالیں بھی یہ شمال ہوا ہے بہت جگہ پہ۔ تو کہتے ہیں ام علی قلوب اقفالها، یہ بہت زبردست الفاظ ہے۔ یہ کفل تو لفظ سنا ہوگا آپ نے، کفل تالے کہتے ہیں، عربی میں کفل کہتے ہیں تالے کو، لاک کو۔ کہتا ہے تم نے تو اپنے دلوں کے اوپر لاک کیا ہوا، آپ نے تالا بندی کی ہوئی ہے، کیسے جائیں گے اس کے اندر؟ جب ایک بند ہے، تالا لگا گھر، تو کیسے گھسے گی اس میں؟ تالا کھولیں گے تو پھر گھر جائے گی اس کے اندر۔ پہلے لاک کھولو اپنے دل دماغ سے۔ اگر آپ ہمارا سفر یہ ہے کہ وہ مشکل پڑا ہے تو بس ختم ہوگی بات، اب ہم تو جا ہی سکتے اس طرف اس طرف۔ یہ پراپیگنڈا ہے، آسان ہے قرآن، صرف ہم نے کیا کرنا ہے، ان نظریات کو چھوڑنا ہے جو صدیوں سے ہمارے اندر انہوں نے داخل کر دی ہیں نسلوں کے اندر، قرآن سے دوری کی ہے انہوں نے۔ تو فرمایا ام علی قلوب اقفالها، یہ کفل ہے، کفل۔ بعض لوگوں کو بھی ان کہتے ہیں مثال کے طور پر پیش کر، یار وہ بندہ خطرناک، یار اس نے تو کفل لگائے ہیں، آپ تالا کی لگایا اپنے دل میں، کھولتے ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں سنتا۔ تو یہ وہی بات ہے، ام علی قلوب اقفالها، کیا تم نے یہ کام نہیں کر رکھا؟ اس کو اتارو، یہ جو یہ جو ہم نے نظریات بنائے نا قرآن کے متعلق، بڑے بڑے نظریات ہیں، ان کو چھوڑو، پہلے سیدھے آؤ میرے پاس۔ وَإِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قلب منیب لے کے آؤ۔ پھر آگے کہتا ہے اللہ تدبر شرط ہے، یعنی اب ہم جو یہ کلاسز کر رہے ہیں تو تدبر کے ساتھ کر رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے باتوں، کوئی مشکل لفظ آیا تو بتا دیں مجھے۔ تدبر، یہ یا تدبر لگتا ہے بڑا مشکل لفظ، لیکن یہ دوبر سے ہے بھائی، دال بارا، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، جہاں سے یہ آگے یہ اس کی مختلف شکلیں بدلنے لگی لفظوں کی۔ تو آگے اللہ کہہ رہا ہے، یہ آپ نا 38-29 پہ جا سوال کی 38-29 سورہ سواد ہے 38، اس کی آیت نمبر 29 ہے، یہ دیکھیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب ولیتذکر اولو الالباب۔ All this have we expounded in this blessed divine writ, which we have revealed unto thee, O Muhammad, so that men may ponder over its messages, and that those who are endowed with insight may take them to heart. اللہ ہمارے کتاب انزلناہ الیک مبارک، بہت عظیم آیت بتائی اللہ، ہر آیت عظیم ہے۔ کہتا ہے یہ کتاب ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کی ہے نا، الیکا، پھر میں نے بتایا نا کا پرونون اکثر مقامات پر آپ کو ملے قرآن کریم، الیکا، آپ کی جانب، آپ کی طرف یہ کتاب جو ہمیں نازل کی ہے نا، اللہ ہمارے، یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ اس کی یعنی کتاب کی خاصیت بتائی نا، کہتا ہے مبارکن۔ اب آپ جب اس کے اندر اتریں گے پتہ لگ جائے مبارک کیا ہے۔ مبارک تو لفظ ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، برکت جسے کہتے ہیں، برکت والی کتاب۔ اب برکت کا کیا مطلب کوئی پتہ نہیں؟ یہ مبارک برکہ سے ہے بھائی، با را کاف، عربی میں برکہ جو ہوتا ہے، یہ برکہ اس کو حوض کہتے ہیں، تالاب، چشمہ پانی کا، کہ یہ قرآن ایسا چشمہ ہے، یہ ایسا پانی آب حیات سے بھرا ہوا ہے کہ اس میں جتنے مرضی آپ پانی نکالتے جائیں اس کے اندر سے، شراب، نالیاں نکال لیں، نہریں نکال لیں، دریا نکال لیں، یہ ایسی برکت والی کتاب ہے
یہ ایسا یہ حوض ہے، یہ تالاب ہے، یہ چشمہ ہے، یہ دریا ہے، سمندر ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور نہ اس میں سرانٹ پیدا ہوگی. اس کا ہر قیامت تک اس کے ہر حرف جو ہے نا آیات مبارکہ جو ہے وہ تر و تازہ رہیں گی. یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. مبارک اسے کہتے ہیں، برکت یہ ہوتی ہے، برکہ یہ ہوتا ہے. یہ آپ لکھتے ہیں ساتھ کاپی پہ، آپ مبارک برکہ سے ہے، باہر آتا، یہ روٹ ورڈ ہے. روٹ ورڈ کی طرف جائیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا، کیونکہ اس کے اوپر بنا سارا. جتنا بھی قرآن کریم ہے میں نے بتایا نا 80,000 ورڈز ہیں یہ، اور ان کے اندر پھر اس کے روٹ ورڈ ہوتے ہیں. بنیادی جو الفاظ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں. اے رسول، ہم نے یہ جو کتاب آپ کی جانب نازل کی ہے یہ برکت والی کتاب ہے، برکہ سے ہر وقت تر و تازہ. پیاس بجھانے والے بجھاتے ہیں اپنی، اس میں کمی نہیں آئے گی، اس کو برکت کہتے ہیں. اور آگے فرمایا لیدبروا آیاتہ، یہ پھر وہی بات آ گئی، یتدبرون بات پڑھا تھا، یہاں آ گیا لیدبروا. میں نے بتایا دال بارا دابارا عربی کا روٹ ورڈ ہے، یہاں سے لفظ شروع ہوتا ہے. یہ طے تک پہنچنا، غور و فکر کرتے کرتے ایک معاملے کو سمجھ لینا. کہتا لیدبروا آیاتہ، مبارک اس لیے کہ تدبر تو کرو اس کے اوپر، اس کی آیات پر تدبر کرنا ہے، غور و خوض کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، تاکہ تم اس پر غور و خوض کرو ان آیات کے اوپر یہ کیا کہہ رہی ہے. اور ہمارا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ تذکرہ ہے، یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ اولو الالباب. اولو الالباب یہی ہوتے ہیں جو قرآن کریم کا علم سیکھتے ہیں، جو اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں غور و فکر کرتے کرتے، جو جوہر نکالتے ہیں اس کے اندر سے. اولو الالباب انٹلیکچوئلز، یعنی جو لوگ اس کے اندر گہرائی میں اترتے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اترے تھے، وہ اولو الالباب کہلائے. اولو الالباب یعنی ساتھ نکالنے والے، جوہر نکالنے والے، ایسنس نکالنے والے، ان کو اولو الالباب کہا قرآن. ہمارے طرح نہیں ہے. ہمارا کون سا اولو الالباب دکھائے گا؟ قرآن کا، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ، قرآن کا جاننے والا علم، اس کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب کہتا ہے. تو یہ آگے بات، اب آپ ایک آیت لے لیں تو اس کے بعد اس کو وائڈ اپ کر لیتے ہیں. آیت کا دس اتنا ہی کافی، 4 نکالیں. اس کو، اس کا ترجمہ کر لیا آپ؟ جی وہ کر لیا، دوبارہ کر لیا، دوبارہ کر لیں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. And all this have we expounded in this blessed divine writ, which we have revealed unto thee, O Muhammad, so that men may ponder over its messages, and those who are endowed with insight may take them to heart. ہاں بالکل صحیح بات. میری جو اپنے جو اس کے اندر اترے گا گہرائی میں، یہ اس کے لیے کتاب ہے بھائی. اور آپ سارے بنیں گے انشاءاللہ اولو الالباب. اللہ سے دعا کرتے رہے آپ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا کر دے. آپ سارے یہ کوئی یہ جو بنے ہوئے نا ہمارے مذہبی بڑے بڑے جناب، ان کے نام اور یہ وہ، ان کو چھوڑ دیں. آپ اللہ کی کتاب کو پکڑے، یہ ڈائریکٹ آپ کو جو ہے نا وہ اپنا علم دے گی آپ کو. العلم قرآن ہے. اب 4:82 نکالیں ذرا، سورہ النساء کی آیت نمبر 82. مزید معلومات آپ کے سامنے آئے گی. یہ سورہ النساء ہے 4 نمبر، اور اس کے آیت نمبر 82 دیکھیں ذرا کیا کہہ رہی ہے. یہ ہے معلومات، اس کی انفارمیشن جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اسی طرح ہم نے آگے بیان کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. کتنی آیات گرے آپ، کتنی آیات آپ کے سامنے آ گئی قرآن کی، کتنے مرحلے آپ کے سامنے آ گئی. کبھی سنا ہے آپ نے؟ ایک آیت بیان کرتے ہیں، اونٹ پٹانگ پر اس کے ساتھ جوڑتے چلے جاتے ہیں، قصے، کہانیاں، جھوٹی روایتیں، جھوٹے مسئلے، وہ جوڑتے چلے جائیں گھنٹوں. آپ کو کبھی رلائیں گے، کبھی ہنسائیں گے، کبھی کچھ کریں کبھی. اور اللہ کے بندے بڑی سنجیدہ کتاب ہے یہ، اس کا فہم لو. یہ دیکھیں ذرا 4:82 میں کیا لکھا ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. Will they not then try to understand this Quran? Had it issued from any but God, they would surely have found in it many an inner contradiction. یہ دیکھو اس کتاب کی جو اتھینٹسٹی ہے نا، اس کی جو حاکمیت ہے، اس کا جو مضبوط ہونا ہے، اس کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے
کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن. یہ آیتیں تو غور تو بندہ کریے کیا کہہ رہا ہے بار بار لا کے. یہ ہے کذالک نصرف الآیات جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، طریقہ کار قرآن کریم کو سمجھنے کا، میتھڈالوجی آف قرآن. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چابیاں ملتی چلی جائیں، کیز ملیں گی آپ کو اس کے اندر سے، اور کھولتے چلے جائیں، علم الہی کھولتا چلا جائے گا. کمال ہے یہ کیز ہے جو آپ کو ملنی نا، یہ سمجھے کیز ہے. فرمایا کہ تم نے تدبر کیا ہے قرآن کے اوپر. افلا یتدبرون القرآن، تم کیوں نہیں تدبر کرتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ یہ کیسے کس طرح سمجھا رہا ہے اللہ نے؟ اور فرمایا ولو کان من عند غیر اللہ، کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کا کلام ہوتا، لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ کلام غیر اللہ کا کلام ہوتا، کسی اور کا لکھا ہوتا، اللہ کا نہ ہوتا، تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پاتے تم اس کے اندر بے شمار تضادات، بے شمار کنٹراڈکشنز اس میں پاتے اس قرآن میں. یہ اس کی تھینٹسٹی ہے، یہ اس کی حقانیت ہے، یہ اس کی سچائی ہے کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ کا کلام میں کیسے کنٹراڈکشن ہو سکتی ہے؟ اس کا ہر بول جو ہے، ہر بات جو ہے، ہر لفظ جو ہے تولا ہوا ہے، اس نے جانچا ہوا ہے، اور ہر قسم کا معیار جو ہو سکتا ہے اعلیٰ ترین معیار، اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اسٹیبلش کیا ہے. تو لہٰذا یہ بھی آیت ہمیں آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. اگر کہیں کنٹراڈکشن ہوگی تو ہمارے فہم میں ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ترجمے میں ہو سکتی ہے، تفسیروں میں ہو سکتی ہے. یعنی ادر جو عربی ٹیکسٹ کے علاوہ، ٹیکسٹ بک کے علاوہ جو تراجم ہیں ان میں ڈالی بھی ہوئی انہوں نے، یہ تراجم کرنے والوں نے، تفسیریں لکھنے والوں نے، اس میں کنٹراڈکشن آئی ہے. وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. قرآن ایک ہی بات کرتا ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ ہے قرآن کا اعجاز. تو لہٰذا آج جو میں نے کوشش کی ہے، بنیادی چند جو مقامات ہیں، معلومات ہیں، آپ کے سامنے رکھوں. کل انشاءاللہ اس کا دوسرا ہوگا، اور یہ 2 دن ہماری کلاس یہ ہوگی. یہ اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے. یہ نہیں بس کاپیاں بند کر دی، سن لیے چلے گئے. نو، تھوڑا سا اس پر رکیں ضرور. جہاں اتنا ٹائم نکل گیا ہمارا اور چیزوں میں اور باتوں میں، اس قرآن پر غور کریں، ان آیات پر غور کریں. اس ساتھ ایک آیت اور لے لیں، میرے ذہن میں آ گئی ہے، پھر وہ بہت نکل جاتی ہے. یہ دیکھیں قرآن نے الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، 21-10، 21/10. ایک یہ بھی ساتھ شامل کر لیں. کیا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا؟ پڑھے ہوئے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. O men, we have now bestowed upon from on high a divine writ containing all that you ought to bear in mind. Will you not then use your reason? اللہ فرما رہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. یہ کم کا پھر آ گیا. میں بتایا نا، کم ہیومینٹی آف دا ہول، بین انسان یا جو سننے والے مخاطبین ہیں. کہتا ہم نے کتاب تمہاری طرف بھیجی ہے. لقد انزلنا یعنی کتاب تو ہماری ہے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے انسانوں. فیہ ذکرکم، اس میں ذکر بھی تمہارا ہی کیا ہم نے. دیکھو کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ انعام کر رہے ہیں، احسان ہے اس کا. کہتا ہے تمہارے متعلق ہی لکھا ہے اس میں، فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس کے اندر. تم تو پڑھ لو اپنا ذکر کیا کیا اللہ نے ذکر. بھائی کبھی پڑھا ہم نے اس طرح؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں سے ہماری پیدائش کا نقطہ جو آغاز کہاں سے شروع کیا اس نے، نقطہ انجام تک ہمیں بتا رہی ہے سب کچھ باتیں، کائنات کے متعلق بتائی. پتہ نہیں کیا کیا راز ہیں. یہ قرآن کریم کو آپ کو انشاءاللہ مختلف جگہوں سے سیر کراؤں گا میں. کبھی مصر جاتا ہے، کہیں مکہ جاتا ہے، کہیں مدینہ جاتا ہے، مختلف شہروں کی، ملکوں کی سیر کرواتا ہے. اور پھلوں کے متعلق بتائے گا آپ کو، پھر اس بھی لائن لگی ہوئی، صحراؤں کے متعلق بتائے گا، دریاؤں کے، سمندروں کے متعلق بتائے گا، کائنات کے متعلق بتائے گا. ایسے عظیم یہ کتاب کمال. اور ہمارا اپنا جو ذکر ہے کہاں شروع ہوئی ہماری تاریخ وہ بتائے گا. ایک سبجیکٹ، ہزاروں سبجیکٹ اس کے اندر. پہلے میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ پہلے قرآن کی جو حاکمیت ہے، قرآن کریم کو جو یعنی اس کی اتھینٹسٹی ہے،
اس کو تو ہم نے صرف مقدس کتاب سمجھ کے رکھ دیا، ٹکا دیا گھر میں. یہ مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کو رہنمائی بھی تو لینی، اسے نہیں لینی ہم. تو اللہ کہہ رہے ہیں کتاب لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہارے لیے یاد دہانی اس کے اندر ہے، تمہارے لیے نصیحت ہے، ریمیمبرنس ہے. افلا تعقلون، تم عقل استعمال کرو، عقل کا خانہ کھولو، عقل کو بند نہ کرو. تو یعنی یہ جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں یہ بنیادی آیات ہے، اور اسی کو لے کے آگے انشاءاللہ اگلا جو ہمارا کل کا ہوگا درس قرآن، اس میں مزید اس کی تفصیلات آئیں، مزید اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس کی یہ جو ہم کر رہے ہیں تعارف وہ آئے گا. اور پھر اس کے بعد جو میں نے اس کی ہے سلیکشن اس طرح کی آیات کی کہ اس کے ذریعے پھر اللہ واحد کا جو تصور ہے، اللہ کیا ہے، ہو از اللہ، اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، وہ پھر یہ اللہ کے نشاندہی کرے گا. یہ کتاب ہمیں اللہ کا تعارف کرائے گی. اتنا زبردست تعارف، اتنا زبردست تعارف کا کمال ہے. وہ انسان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے. یہ ہے اللہ، اور اللہ تو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم نے جڑنا اس کے ساتھ، یہ اس کی طرف لے جائے گا. اور پھر وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تذکار جلیلہ اس کے اندر آئے ہیں نا، جو ان کے اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، ان کی حیثیت ڈٹرمن کی ہے قرآن کے اندر. آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. پوری پوری کتابیں لکھ سکتے ہیں آپ کا رسول ایک نئی شکل میں سامنے آئے گا، جو ان کی اوریجنلٹی ہے وہ قرآن کے اندر سے جھلکے گی، اور آپ کا ان کے ساتھ اور لگاؤ بڑھے گا. اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان. اور پھر یہ ہے کہ ہماری پھر کیا ڈیوٹی ہے، ہم کہاں ٹھہرتے ہیں، ہمارا کیا فنکشن ہے وہ بھی بتائے گا. یعنی اس طرح سبجیکٹ وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے اور سیکنڈوں میں حل ہوتے چلے جائے گی. جو بھی ہمارے ذہن میں اٹھے گا سوال ان درسوں کے اندر ہی آ جائے گا. ایسی زبردست سی کتاب ہے. انشاءاللہ کل ہم اگلا اس کا لیں گے پہلو جو ہے، ابھی بہت زیادہ اس میں آئے گا، ابھی تعارف اور آئے گا، کافی زیادہ تعارف ہے، کل انشاءاللہ پھر لیں گے. تو یہیں تک رکھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور آخر میری دعا اللہ کے سامنے یہ ہے کہ پروردگار عالم جتنے بھی ہمارے بہن بھائی اس درس قرآن میں شامل ہوتے ہیں، مولا کریم ان کے علم اور فہم میں اضافہ فرما دے، ان کی قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرما، ان کے جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرما دے، ان کے گھروں میں برکات عطا فرما، بچوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب گھرانوں کے اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اس کا فہم ادراک عطا فرما دے. اور آنے والے جو حالات بعد ہیں مولا ان کے کم از کم میرے یہ جو طلباء قرآن ہیں ان کے گھرانوں پہ یاد آسان فرمانا، ان عذابوں سے محفوظ فرمانا. پروردگار عالم ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ لیں اور آگے سمجھ آنے والے بن جائیں، ہم اس پر عمل پیرا کرنے والے بن جائیں. پروردگار عالم آپ سے یہ اصلاح ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں برکات عطا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، پریشانیوں سے، بیماریوں سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور دعا یہ بھی ہے یا مولا ہمارے ملک کے اوپر جو اس قسم کے حالات اس وقت ہے بڑے ہی خطرناک قسم کی، اللہ سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
بس ایک بابا میں نے اینڈ میں کہنا تھا، میں وہ جو پروناؤنس کا چارٹ ہے عربی کا جس میں سارے وہ کلیئر ہو جاتے ہیں، آپ نے بتائے بھی ہیں کچھ، میں وہ شیئر کر دوں گا یہاں پہ گروپ پہ شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، کریں اور یہ خود بھی انشاءاللہ دیکھیں گے نا، قرآن کریم کھول کے دیکھیں جو ہم نے مکمل محض 20 آگے ان کے پاس آتے آگے 600 تقریباً بتاتے ہیں آیات ہیں، تو دیکھیں ان کے بعد کتنا خزانہ جمع ہوتا ہے، ڈائریکٹ نالج ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ جی، تھینک یو ایوری ون. اور کچھ سوال کسی نے کرنا تو کر سکتا ہے کوئی ساتھی.